اللہ سے راضی رہنا، یہ بہت ہی اونچا ایک عمل ہے، اور بدقسمتی سے آج ہم بہت ساری بیماریوں کا شکار ہیں، بہت سارے گناہوں کے عادی ہیں، بہت سارے اعمال صالحہ کے چھوڑنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک بیماری ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی ناراض ہے، ہر آدمی نالاں ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ ہم نے اللہ سے راضی رہنا سیکھا ہی نہیں، ساری زندگی اللہ کی نعمتیں استعمال کی ہیں، اللہ کا شکر کرنا نہیں آیا۔ ایک نیک آدمی ہے، اس کے پاس ایک جن آیا کرتا تھا۔ یہ چیزیں ثابت ہیں کہ جنات نے بہت بڑا علم انسانوں سے حاصل کیا ہے، جن کو اللہ علم دیتے ہیں، اور ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک نیک آدمی تھا، اس کے پاس ایک جن آیا کرتا تھا، لمبی عمر تھی، جنوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ تو وہ نیک آدمی اس سے پوچھتا کہ بھی تم نے زندگی میں کیا کیا دیکھا ہے، بس مجھے یہ بتاؤ۔ تو اس جن نے کہا کہ بھی میری زندگی کا معمول یہ ہے کہ جب کوئی انسانوں میں سے نیک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو میں اس کے نماز جنازہ میں ضرور شریک ہوتا ہوں۔ جیسے انسانوں کے اندر یہ ہے کہ نیک آدمی کی نماز جنازہ میں شرکت اپنی سعادت سمجھتے ہیں، تو جنات بھی نیک لوگوں کی نماز جنازہ میں شرکت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میری عادت ہے شروع سے کہ جب کسی نیک آدمی کے بارے میں مجھے علم ہوتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا تو میں کہیں بھی ہوں، میں اس کے نماز جنازہ میں پہنچ جاتا ہوں۔ اس انسان نے پوچھا کہ اچھا مجھے کچھ احوال بتاؤ، کچھ احوال بتائے۔ اس نے کہا جو سب سے زیادہ تجھے متاثر کرنے والی چیز ہے وہ مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا ایک واقعہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ آج تک وہ میں بھول نہیں سکا۔ ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کا جوان بیٹا، بوڑھی عورت ہے، اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ جو درد تھا اس کے رونے میں وہ میرے دل کو چیرتی ہوئی چلی گئی، اس کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، ایسے انداز سے وہ روئی ہے اپنے بیٹے کے مرنے پر۔ وہ روتی رہی، کچھ دیر کے بعد جنازہ اٹھانے والے آئے، وہ اٹھا کر چلے گئے۔ اب یہ بوڑھی ماں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، یہ ایک کونے کے اندر بیٹھ گئی۔ یہ جن کہتا ہے کہ میں اس کے قریب بیٹھ کر دیکھتا رہا کہ یہ کرتی کیا ہے۔ ہاتھ اٹھائے، اے اللہ آپ کے میں کتنے احسانات کو بیان کروں۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوئی تھی میری پیدائش پر میری ماں مر گئی تھی، اور میرا باپ اسی وقت مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر کے کہیں چلا گیا، میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ شکوہ نہیں کر رہی ہے عورت، اے اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ اس حالت میں آپ نے میری پرورش کا انتظام کیا، مجھے پالنے کا انتظام کیا، کسی نے مجھے روٹی کھلا دی، کسی نے مجھے پانی دے دیا، کسی نے اپنے گھر کے اندر سے کوئی بچا ہوا کھانا دے دیا، آپ نے مجھے پالا، آپ نے مجھے بڑا کیا۔ اے اللہ تیرا کتنا بڑا احسان۔ جب میں بڑی ہو گئی اے اللہ آپ نے مجھے اچھا خامن دے دیا۔ وہ مزدور آدمی تھا، کبھی مزدوری ملتی تھی کبھی نہیں ملتی تھی، کبھی ہم کھا لیتے تھے کبھی ہم فاقے سے سو جاتے تھے۔ اے اللہ آپ کے احسانات مجھ پر چلتے رہے، پھر آپ نے مجھے بیٹا دے دیا، اور میرا خامن جوانی کے اندر ہی فوت ہو گیا، پھر میں اپنے بیٹے کی پرورش میں لگی رہی۔ آج یہ جوان ہوا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنا، تو آپ نے مجھ سے چھین لیا۔ اے اللہ میں ہر حالت میں آپ سے راضی ہوں، صرف ایک وعدہ فرما لیں کہ آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے، جو کچھ چاہے مجھ سے لے لیں، سب کچھ تیار ہوں دینے کے لیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جس حالت میں آپ چاہیں مجھے رکھیں، آپ مجھے فقر کی حالت میں رکھیں، آپ مجھے فاقہ کے ساتھ رکھیں، آپ مجھے قسم و پرسی کی حالت میں رکھیں، آپ مجھے بے حیثیت بنا کر رکھیں، میں تیار ہوں۔ اے اللہ میں آپ کی احسان مند ہوں، ایک وعدہ فرما لیں کہ آپ مجھے نہ چھوڑیں۔ کہا اس کی اس دعا نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس بوڑھیا کا انتقال ہو گیا۔ میں اس کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے پہنچا۔ کہا میں نے بڑے بڑے نیک لوگوں کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے، بڑے بڑے تہجد گزار لوگوں کی نماز جنازہ میں نے شرکت کی، بڑے بڑے علماء محدثین مفسرین کی نماز جنازہ کے اندر میں شریک ہوا ہوں، لیکن میں نے کسی کے نماز جنازہ میں فرشتے اتنے زیادہ نہیں دیکھے جتنے اس بڑھیا کی نماز جنازہ میں فرشتے تھے کہ آسمان تک فرشتوں سے بھرا ہوا تھا۔
حالانکہ اس کو رونے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی نماز جنازہ، اس کا جنازہ اٹھانے والے 4-5 اس کے محلے کے بندے تھے، کوئی لمبا چوڑا مجمع نہیں تھا۔ بظاہر اس کی حالت بہت قسمہ پرسی کی تھی، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا کہ اللہ نے اتنے فرشتے اتارے ہیں کہ خلا بھر گیا ہے۔